ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادری امنع رہے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزر شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمزر شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. ایک مرتبہ باز بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ رمضان ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کے لیے مسلمان ہر سال کی طرح اس سال بھی بے قرار اور متمنی ہے. اور یہ ماہ رمضان، یہ شہر رمضان، یہ متبرک مہینہ، یہ ہمارے لیے ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ ایسا مہمان ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اور جب ہمیں معلوم ہو کہ وہ فلاں دن فلاں وقت پہ ہمارے یہاں بغرض مہمان آنے والا ہے، تو ہم اس کے استقبال کے لیے کچھ تیاریاں کرتے ہیں. اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے ضروری چیزیں فراہم کرتے ہیں. اس کے استقبال کے لیے ہم خود بھی تیار رہتے ہیں، اپنے گھر کے ہر فرد کو تیار رکھتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ منحصر ہے اس بات پر کہ ہمارا آنے والا مہمان ہمارے نزدیک کس قدر اہمیت کا حامل ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی عزت ہے، وہ ہمارے لیے کون ہے. کوئی عام شخص ہے، کوئی دور کا دوست ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے دل میں رہتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی ہم عزت اور توقیر کرتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے ہمارا گہرا تعلق ہے، کوئی قریبی خونی رشتہ ہے،
یا کوئی محبت کا رشتہ ہے، کوئی دوستی کا رشتہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت جتنی ہمارے نزدیک ہوگی، ہم اس لحاظ سے اس کے استقبال کا انتظام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ بھی ماہ رمضان ہے، یہ بھی مہمان ہے۔ وہ مہمان آتا ہے، اپنا رزق کھا کے ہمارے دسترخوان پہ جاتا ہے، ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ ماہ رمضان آتا ہے تو ہم سے کچھ نہیں لیتا بلکہ ہمیں سب کچھ دے کے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیاری کرو، استقبال کرو، استقبال کی تیاری کرو کہ یہ رمضان آئے گا، ہمارے ہی لیے رحمت، ہمارے ہی لیے برکت اور ہمارے ہی لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آئے گا۔ یہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اس کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ جب رمضان آتا تو رمضان میں اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں مستغرق کر دیتے، جب رمضان جاتا تو 6 مہینہ تک دعا کرتے، مولا کریم ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور جب رمضان کو آنے کے لیے 6 مہینہ باقی ہوتا تو دعا کرتے، مولا کریم ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں میں زندگی گزارنے کا ایک بار اور موقع عطا فرما۔ وہ رمضان کا اس طرح انتظار کرتے جس طرح ہم اپنے پیاروں کا انتظار کرتے ہیں، وہ رمضان کی تیاریاں کرتے، وہ رمضان کے لیے تیاریاں کرتے، وہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، میری زبانی بھی بارہا سنا ہوگا، اور 5 سال سے مستقل یہ 5ویں بار میں کہہ رہا ہوں کہ رجب اور یہ شعبان یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رمضان کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کا معمول ہوتا کہ جب رمضان آنے والا ہوتا شعبان ہی میں یہ قرآن کو سینے سے لگا لیتے، عبادت کے لیے مستغرق ہو جاتے، اپنے بزنس کے معاملات سب طے کر لیتے، جو دینا لینا ہے جو باقی ہے سب دے دا کر ختم کرتے، جس کا قرض ہے اس کو قرض دے دیتے، کسی کا قرض معاف کر دیتے، غلام ہوتا اس کو آزاد کر دیتے کہ تو بھی عبادت کے لیے تیار ہو جا، اپنی زکاتیں نکال دیتے ہیں کہ غریب بھی رمضان کی تیاریاں کر لے، اور اپنے آپ کو ساری کاموں سے فارغ کر کے رمضان میں عبادت و ریاضت و تلاوت میں ذکر و اذکار میں منہمک اور مستغرق ہونے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیتے اور پوری تیاری کر لیتے۔ اس لیے کہ آپ بھی دیکھیں، آپ نے اسکول پڑھا، آپ نے کالج پڑھی، یونیورسٹی کا بھی آپ نے چہرہ دیکھا، آپ بزنس کر رہے ہوں گے، تجارت کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اچانک اٹھیں اور کوئی کام ایک دن میں کر ڈالے، پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی تیاریاں ہوتی ہے، اور پھر اس منصوبے کے تحت کام کیا جاتا ہے کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے سے اتنے بجے کے اندر مجھے ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہو جانا ہے، کپڑا تیار نہیں کرنا ہے بلکہ رات میں کپڑا مجھے تیار رکھنا ہے، صبح اٹھ کے صرف پہننا ہے، اور یہاں تک کہ بوٹ ووٹ جوتا چپل کپڑا وغیرہ سب کچھ ہم پہلے سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کام پہ نکلنا ہے، بزنس کے لیے نکلنا ہے، فلاں پارٹی کے پاس جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہماری مصروفیات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری پہلے سے کوئی پلاننگ نہ ہو اور صبح اٹھے اور منہ اٹھا کے چل دیے کہیں۔ ہم دنیا کے لیے اتنا انتظام و انصرام کرتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں کے لیے اتنی پلاننگ لے کے چلتے ہیں، تو کیا آخرت کے لیے ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طرح طرح سے موقع فراہم کر رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت و ریاضت پہ ہمیں دیگر امتوں سے زیادہ ثواب دے رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیا اور ہمارے لیے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا اور ہمارے لیے جنات اور شیاطین کو بند کر دیا. اب بچا نفس، تو نفس کو قابو میں کرنے کے لیے روزے فرض کر دیے. اب اگر انسان عبادت اور ریاضت کر کے اس کی رضا حاصل نہ کرے، جنت حاصل نہ کرے، تو اس سے بڑا رحمت سے دور رہنے والا شخص اور کون ہوگا؟ یہ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں. یہ ہمارے پہ منحصر ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے، کوئی پلاننگ لے کے نہیں چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ ارے آج تو پہلا روزہ ہے، آج سو لیتا ہوں، کل سے قرآن پڑھوں گا، کل سے تراویح جاؤں گا، کل سے عبادت کروں گا، آج فرض گھر میں پڑھ لیتا ہوں، جماعت کے لیے جاؤں گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اور جس کا استقبال خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس کی اہمیت اور جس کی عظمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اجاگر کیا اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو، جس سے رمضان کی اہمیت اور اس کی شان کا پتہ چلے. اس کو اس طور پر ظاہر کیا اور اس طور پر اس کا اظہار کیا کہ صحابہ کرام رمضان کو یوں ہی ہلکے میں نہ لے لیں، بلکہ رمضان کی اہمیت سے صحیح طور پر واقف ہو جائے اور رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لے اور اپنے آپ کو فارغ کر لے اور اپنے آپ کو رمضان آتے ہی عبادت و ریاضت میں مستغرق کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ہر رات منادی ندا دینے والا ندا دیتا ہے کوئی اللہ کی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی رحمت طلب کرنے والا. اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، انہیں جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے. اب آپ خود سوچیں، شیطانوں کو ہتکڑیاں لگا دی گئی، جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور نفلی عبادت پر فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پر 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفلی عبادت کرنا گویا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے. اب بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پائے، اب بھی اگر کوئی اپنے آپ کو عبادت و ریاضت کے لیے مستغرق نہ رکھ پائے، اب بھی اگر اپنے آپ کو اور اپنے مصروفیات میں سے وہ جنت کے لیے وقت نہ نکال پائے، تو بتائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا رحمت سے دور نفور شخص کون ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے دور شخص کون ہوگا جو اتنے انتظام و انصرام کے بعد بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا پائے؟ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عبادت و ریاضت سے دور ہو جاتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رجب سے رمضان کی تیاری شروع کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ریزن ہے، ہماری جو وجہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو عبادت کے معاملے میں چاقو چوبند نہیں پاتے ہیں، اتنے سارے گناہوں کے دروازے بند ہونے کے باوجود نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے روزہ کی فرضیت اور روزہ کی فرضیت کو اختیار کرنے کے باوجود ہم عبادت اور ریاضت کی طرف رغبت نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 11 مہینہ ہم گناہوں میں ملوث رہے، ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی عبادت و ریاضت کی طرف دل لگانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی،
ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے حرام کام کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کی پاسداری کی کوشش نہیں کی. تو جس طرح ہم نے 11 مہینہ شیطان اور نفس کے جال میں پھنس کے اپنی زندگی کو گھمایا تھا، اپنی زندگی کو چلایا تھا، تو یہ وہ دھکا اور یہ اتنا زوردار گھماؤ ہوتا ہے کہ 12واں مہینہ بندہ خود بخود گھوم جاتا ہے. جیسے آپ ایک رسی لیجئے، اس میں پتھر باندھے اور اس کو گھمائیں، آپ اسے 11 مرتبہ گھمائیں، 12 13 14 مرتبہ وہ خود بخود گھوم جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اتنی کثرت اور اتنی طاقت سے گھمایا ہے کہ 11 کے بعد 12ویں مرتبہ اور 13ویں مرتبہ گھومنے کے لیے اسے آپ کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہی زور اس میں چل رہا ہے جو آپ نے پہلے 11 مرتبہ لگایا. تو یہی وجہ ہوتی ہے، یہ مثال ہے کہ شیطان ہمیں 11 مہینہ گھماتا ہے. نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اس کی سن کے اس کی خواہشیں پوری کر کر کے ہم تھک گئے، لیکن ہمارا نفس نہیں تھکتا، شیطان نہیں تھکتا. بندہ بستر پر پہنچ جاتا ہے، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن نفس اسی طرح طاقتور رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ نفس اتنا موٹا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفس کی سنی، ہم نے نفس کی پیروی کی، ہم نے شیطان کی سنی. جگہ جگہ قرآن میں نفس اور شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہیں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہیں فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو. لیکن ہمارا معمول یہ رہا کہ ہم اپنے دشمن کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دولت کا لٹیرا نہیں، وہ ایمان کا لٹیرا ہے. وہ دولت کا لٹیرا نہیں، وہ آپ کی عبادت و ریاضت کا لٹیرا ہے. وہ دولت کا لٹیرا نہیں، وہ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاص اور آپ کے اندر کی جو روحانیت ہے اس کا لٹیرا ہے. آپ جتنا اس کو قریب کرتے جاؤ گے، جتنا اس کی سنتے جاؤ گے، جتنا نفس کی سنتے جاؤ گے، یاد رکھنا آج تک کوئی اپنی نفس کی سن کر، نفس کی پیروی کر کے جنت نہیں پایا. جنت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ نفس مطمئنہ ہے کہ نفس امارہ کے مقابلے میں جب بندہ کوششیں کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت حاصل کرتا ہے اور نفس سے مقابلہ کرتا ہے تو اس پر فتح حاصل ہونے کے بعد اسے نفس مطمئنہ عطا کیا جاتا ہے. اور وہ نفس مطمئنہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنی رب کی طرف لوٹا اور اس کی بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا. اور جب اسی نفس کی ہم پیروی کرتے ہیں اور اسی نفس کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اب حرام بھی حرام محسوس نہیں ہوتا، اب ناصحانہ گفتگو بھی گفتگو نہیں لگتی، اب نصیحت بھی نصیحت نہیں ہوتی، اب تقریر بھی فقط قصہ کہانیاں محسوس ہوتی ہے، اب جو اصلاح کی جائے اس اصلاح کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اب گناہ کو گناہ محسوس نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے، نفس کی پیروی کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے. اس طرح 11 مہینہ گزارنے کی وجہ سے 12واں مہینہ ہم خود گھوم جاتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. فجر کی نماز توفیق ہوئی پڑھنا تو ٹھیک، آئے اگر کھڑے بھی ہو گئے پڑھنے تو یہ لگا رہتا ہے دل میں کہ جلد از جلد چھوٹی سے چھوٹی سورہ پڑھائے امام صاحب، میں نماز ختم کروں جا کے سوؤں. ظہر میں اٹھا بندہ تو اٹھا، نہیں تو افطار کے وقت اٹھ رہا ہے. ہم نے رمضان کو کھانے پینے اور سونے کا مہینہ بنا لیا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وہ آ رہا ہے. کون؟ وہ آ رہا ہے، تیاری کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی؟ تو نبی پاک فرماتے نہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں.
عرض کی کیا کوئی دشمن آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی پھر کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا واقعہ پیش ہونے والا ہے؟ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی آمد۔ دیکھیں کس طرح رمضان کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ شعبان کے آخری عشرے میں، شعبان کے آخری دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو سیدھا کہہ دیتے کہ اے میرے صحابہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی یہ فضیلتیں ہیں، اس کی ایسی ایسی تیاریاں کرو اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹو، اس کی رحمت کی بارشوں میں نہاؤ۔ نہیں، بلکہ یہ طریقہ ہے، یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ ابہام کے ساتھ جب کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور سننے والے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آج رات میں جیسے پروگرام ہے، اس پروگرام میں کوئی بہت بڑے عالم یا اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی شخصیت آ رہی۔ اب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج فلاں فلاں جگہ پروگرام ہے، انشاءاللہ اس میں قاضی القضات نبی رائے اعلی حضرت جانشین سرکار دار الشریعہ نبی رائے حضور مفتی اعظم ہند، اب یہ اس طرح کے بڑے بڑے القابات بولے جا رہے ہیں، سامنے والے کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کون آ رہا ہے، کون ہے جو اعلی حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے جو وقت کا قاضی القضات بھی ہے، کون ہے جو وقت کا سیدی سرکار تاج الشریعہ کا جانشین بھی ہے۔ ابھی نام نہیں لیا گیا، ابھی ابہام اور اس میں خفا رکھا گیا، اس کے نام کو خفیہ رکھا گیا۔ یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا۔ اور اس کے بعد کہا گیا سیدی سرکار تاج الشریعہ کے جانشین اور آپ کے صاحبزادے علامہ اسجد رضا خان تشریف لا رہے ہیں، تو اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی یہ صفتیں ہیں، اور ان کی عزت اور ان کی شان اور ان کی اہمیت بھی ذہن میں اجاگر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی پتہ چل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید کے طور پر اور ابہام کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک آنے والا تمہارے سامنے آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرو گے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن ہمارے سامنے آنے والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے؟ تو عرض کی فرمایا نہیں، بلکہ اے عمر رمضان آنے والا ہے، تمہارے پاس رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات اس قبلہ کے ماننے والے یعنی کہ تمام اہل ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قبلہ کو جو مانتے ہیں تمام اہل ایمان، تمام مسلمان، اس قبلہ کے ماننے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پھر اس کی آخری رات میں جتنے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنوں کی بخشش کی ہے ٹوٹل مزید اتنے اور کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آپ آئے اور ممبر شریف پر آپ چڑھے، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا اس کو، درود شریف کی فضیلت میں بھی سنتے ہیں، والدین کے احکام اور ان کے حقوق کے معاملات میں بھی سنتے ہیں، رمضان سے متعلق بھی آپ سنتے ہیں۔ بس وہ ٹکڑا میں ذکر کروں اور اپنی گفتگو پوری کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر آپ پیر رکھے تو آمین، پھر آپ آگے بڑھے تو کہا آمین، پھر آپ آگے بڑھے تو کہا آمین۔ جب آپ خطبہ دے لیے، خطبہ سے آپ فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ایک ایسا معاملہ ہم نے دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا، کہ آپ جب
ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے. ذرا دیکھیں دعا جبرائیل کر رہے ہیں اور آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, دعا سید الملائکہ کر رہے ہیں اور اس دعا پر آمین سید الانبیاء کہہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ پائی. سبحان اللہ علیہ, اللہ اکبر کہیے. یہاں پہ پہلے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے کہتا ہوں ذہن حاضر رکھ کے بیٹھا کیجیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کر پایا, نہ کرا پایا. تو میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں جن کے مرتبے کو غوث اعظم بھی نہیں پہنچ سکتے, جن کے مرتبے کو افضل الخلق بعد الانبیاء سرکار امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ جو رمضان, جس نے رمضان پایا, رمضان کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ سے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس دعا پر سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. ذرا سوچیں, رک جائیں یہیں پہ. کتنی عمر ہے ہماری؟ 50 سال کے ہیں. آپ کی زندگی میں 50 رمضان آئے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 سال کے ہیں. آپ کی زندگی میں 20 رمضان آئے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 70 سال کے ہیں. آپ کی زندگی میں 70 رمضان آئے. کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ان 70 سالوں میں کوئی ایک رمضان ایسا تھا جس میں میری بخشش ہو گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کی رحمت سے امید ہے بھائی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے. جو اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ کافر ہے, اور جو اس سے بے خوف ہو جائے وہ بھی کافر ہے. ہم اس سے کے عتاب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں, اور اسی کا نام ایمان ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا اور نہ دے سکتا ہے کہ میری فلاں رمضان جو بھی پیچھے گیا اس میں میری بخشش ہو گئی. تو لہذا شکر منائے, خدا کا شکر ادا کرے کہ مولا کریم تو پھر ہمیں رمضان عطا کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دکھتا آپ دعا فرمانے لگتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ تڑپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, یہ تعلیم امت کے لیے. آپ تو امام المعصومین ہیں, آپ تو سب سے بڑے عارف باللہ ہیں, جنت آپ کے صدقے میں بنائی گئی ہے. ہاں, لیکن فرماتے ہیں کہ جیسا میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں اور جتنا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں ڈرتا, کیونکہ معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوتی جائے گی خوف الہی اور تقوی پرہیزگاری اتنی بڑھتی جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت سے زیادہ کس کو معرفت ہو سکتی ہے؟ تو آپ تعلیم امت کے لیے رجب ہی سے یہ دعا کرنے لگتے تاکہ لوگوں کے دل میں رجب اور شعبان کی بھی اہمیت اجاگر ہو, اور رجب اور شعبان کو استقبال رمضان کے طور پر اس کو استعمال کرے اور استقبال رمضان کے طور پر اس میں زندگی گزارے, اور رمضان میں زندگی گزارنے کی خدا سے دعا مانگے. اب آپ خود دیکھیں, رمضان کو 1 ہفتہ ہے, کتنے لوگوں کا آج انتقال ہو جائے گا, کتنوں کا کل ہو جائے گا, کتنوں کا پرسوں ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے رمضان کے چاند سے کچھ پہلے انتقال ہو جائے. کسے پتا ہے کہ کس کی کب موت آنی ہے, لیکن موت آنی ہے یہ تو کنفرم ہے نا. تو لہذا خدا کا شکر ادا کرے کہ مولا کریم تو اتنا قریب لے آیا ہے تو رمضان بھی ہمیں عطا فرما دے, اور جب رمضان مل جائے تو پھر اس کی رحمتوں میں نہائے بھی اور اس کی مغفرتوں کو طلب بھی کرے اور جہنم سے آزادی کے لیے دعا بھی کرے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رمضان ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا, اور اس رمضان کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم
ہم سب کو رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان کے پربہار مہینے میں زندگی گزار کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو کل بروز قیامت اپنے پیاروں کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔